صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگلینڈ میں ایک جو ان کا ایک سسٹم ہے نا جی، مثلا آپ چلے گئے، نوکری نہیں ہے، وہ آپ کو ہر ہفتے وظیفہ دیں گے۔ مکان نہیں ہے، کونسل آپ کو معمولی سے کرائے پہ مکان دے گی، اور دیتے رہیں گے، سال تک آپ کی نوکری نہیں لگی، وہ دیتے رہیں گے۔ جب نوکری لگ جائے گی پھر آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ان کے واپس کر دیں۔ کتنا آرام ہے، کتنا، یعنی کسی کو بھیک نہیں مانگنی پڑتی سڑکوں میں۔ یہ سارا نظام پتہ ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کانسٹیٹیوشن میں کہ ہم نے حضرت عمر کے نظام سے لیا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آج مسلمان الحمدللہ کھانا تو جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے۔ کہتے ہیں ہم نے بلڈ پریشر کے لیے ایک دوائی بتائی، چھوٹی چندن اس کا نام ہے، کسی بھی پنساری سے پوچھ لیں، بڑی سستی سی چیز ہوتی ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ لیکن وہ میرے بھائی ہیں حکیم طارق صاحب، وہ مجھے کل بتا رہے تھے کہ اس میں اگر تھوڑی سی کالی مرچ بھی ملا لی جائے تو فائدہ بھی زیادہ ہوگا اور نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یعنی مثلاً ایک چھٹانگ چھوٹی چندن ہے تو اس میں 2 تولے کے قریب کالی مرچ بھی پیس کے لگا دیں، ویسے بھی پیٹ کے لیے ٹھیک ہے۔ نماز با جماعت میں کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، کوئی چیز یاد آ گئی میں نے لینی، اب نماز نہیں توڑ سکتے، چیزوں کے لیے نماز توڑو گے؟ شیطان بھی اسی وقت یاد دلاتا ہے نا جب تم نماز میں ہوتے ہو۔ اگر والدین اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن بیٹا منع کر دے، وہ گناہگار ہے، والدین کا نافرمان ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، جو لڑکے اپنے لو میرج کے چکر میں ہوتے ہیں انشاءاللہ پہلے سال جو تم پیدار ہو جاتے ہیں، لو ختم ہو جاتی ہے، میرج باقی رہ جاتی ہے۔ جو والدین فیصلہ کرتے ہیں وہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ دل سے نہیں کرتے، وہ فیصلے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ بہرحال آپ نے 750 روپے لینے تھے لیکن 7500 بانڈ لے لیے، تو لالچ آ گئی، نعوذ باللہ، رقم واپس نہیں کہی۔ جب گئے تو آدمی دکان چھوڑ چکا تھا۔ بہرحال معلومات کریں، کوشش کریں، اگر اس کا پتہ لگ جائے تو اسی کو دیں، اگر نہ لگے تو پھر غریبوں کو تقسیم کر دیں، خیرات کر دیں، یا کسی فلاحی ادارے میں دے دیں، یا کسی مدرسے میں جا کے جمع کرا دیں۔ میں نے طواف کے چوتھے چکر میں کندھے پہ کپڑا ڈال لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ آپ بات کر کے حکومت سے حرم میں موبائل پر پابندی لگوا دیں تاکہ موبائل جو ہے بند ہو جائیں۔ یہ انہوں نے کیا تھا لیکن ان کا باقی سارا سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ جب اس کو روکتے ہیں نا تو سارا سسٹم جس سے وہ پورے حرم کی نگرانی کرے وہ کیمرے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے تم سے زیادہ عقل ہے، ان کو ہو نہیں سکتا۔ تمہیں اگر اللہ حیا دے دے تو کوئی فرق پڑے گا؟ تم اپنے ٹیلی فون بند کر کے جیب میں ڈال لو یا سائلنٹ پہ لگا لو واپس جا کے، تاکہ تمہیں پتہ لگے کتنے پریزیڈنٹ اور کتنے گورنر تمہیں کال کر چکے ہیں۔ لیکوریا کے لیے بار بار استنجے کی ضرورت تو نہیں ہوتی، ایک دفعہ آپ نے وضو کر لیا عصر کا، وہ مغرب تک کافی ہے، بار بار کی ضرورت نہیں ہے۔ نیچے انڈر ویئر رکھیں یا پمپر باندھ لیں۔ میرے بیٹے 29 سال اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سب جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اور یہ ہے میری گزارش کہ وہ عورت بھی اور مرد بھی دونوں میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ نقص کس میں ہے، جس میں نقص ہو اب علاج دنیا میں موجود ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ حرم میں آئے طواف کی نیت سے، طواف شروع کرتے وقت نیت کرنا یاد نہیں رہا تو آئے جو ہے یہی نیت تو ہے، اور کیا نیت ہوتی ہے؟ جب آئے طواف کے لیے ہے نیت ہو گئی۔ جیسے اب آپ کون سی نماز کے لیے بیٹھے ہیں، نیت ہو گئی، اللہ اکبر۔ یہ تو نہیں ہے کہ اب آپ کھڑے ہوں 4 رکعت نماز عشاء، رخ بطرف قبلہ،
بروز اتوار ٹائم 8:30 بجے پیچھے اس امام کے جب تک وہ فاتحہ ختم کر لے یہ بدبخت نیت کر رہا ہے انا للہ و انا الیہ، نیت دل میں ہے بس، اللہ اکبر۔ صفا میں 2 سبز لائٹوں کے درمیان دوڑنا بھول گیا، دوڑنے کا تو حکم ہی نہیں ہے، بھول گیا تو بھول گیا، وہاں تو تیز چلنے کا حکم ہے، دوڑنے کا تو نہیں ہے۔ یہ تو لوگ اس لیے دوڑتے ہیں تاکہ جلدی ختم ہو، جان چھوٹے، ایک سنت سمجھ کے تھوڑا دوڑتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، پوری دنیا لڑے، غزوہ ہند وہ تو گزر گیا ہے حضرت، اب تو نہیں ہے، وہ تو گزر گیا۔ غزوہ ہند جو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ میری 2 جماعتیں ہند اور سندھ میں جہاد کریں گی، وہ ہو چکا ہے۔ سندھ میں محمد بن قاسم کے ذریعے اور ہندوستان میں صلاح الدین ایوبی کے ذریعے۔ زمزم میں عام پانی ملا دے تو زمزم کے حکم میں ہو جائے گا، اللہ قادر ہے کر دیں۔ بلکہ ایک نئی ریسرچ آئی ہے، ایک بہت بڑی کوئی لیبارٹری ہے انٹرنیشنل لیول کی، ان نے زمزم میں اور پانی ملا کے پھر ٹیسٹ کیا، وہ کہتے ہیں سارا زمزم ہو گیا تھا۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حج بھی آیا ہوں، میری ساس سسر بھی ساتھ آئے ہیں، ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نماز میں ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور میری بیوی سے وہ علیحدہ نہیں ہوتے۔ میں اپنی بیوی کو کیسے ملوں؟ مجھے رات لے جانا، میں منت کروں گا۔ اللہ کے بندے تم جانا، تمہارا کام جانا۔ ہم کہتے ہیں وہ ساس سسر علیحدہ ہی نہیں ہوتے، ساس سسر کو شاپنگ واپنگ کراؤ، علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی ظہر یا عشاء کی سنتیں پڑھ رہا ہے، جنازہ کھڑا ہو، اب سنتے پڑھتے رہیں، سنتیں توڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے، باقی مسلمان نے پڑھ لیا تو ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ کسی لڑکی کے والد نے اپنی لڑکی کا رشتہ لڑکی کے ساتھ کیا تھا، لڑکی کو منظور نہیں تھا، والد نے نہیں سنا، جب نکاح کا وقت ہوا لڑکی خود آ کر مولوی کے سامنے بول دی کہ جناب مولوی صاحب میرے نکاح اس سے نہیں پڑھو، یہ مجھے منظور نہیں ہے، اور تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، جو پڑھا گیا وہ نکاح نہیں ہوا۔ جب آ کر اس نے والد اور نکاح خواہ کے سامنے کہہ دیا کہ مجھے منظور نہیں ہے، والد کو حق ہے لیکن اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے۔ جھگڑے کے بعد شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم مجھ پر حرام ہو، بس حرام ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ میرے بیٹے کا ذہن کمزور ہے، اللہ کے نام ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کرے ہر نماز کے بعد۔